ابھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنازہ پڑھایا گیا یا نہیں۔ شیخ تمیم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مختصر کریں تاکہ سوالوں کے جواب زیادہ ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر چند سوال بھی ہوں تو کچھ مکمل شکل میں تو ہو جائیں۔ اب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک زندہ ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ زندہ آدمی کا کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا؟ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں دفن کیا، اوپر مٹی ڈال دی، آج تک قبر موجود ہے۔ زندہ آدمی کی قبر ہوتی ہے؟ عجیب سی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک جہاں آپ نے وفات پائی وہیں پڑی تھی، اختلاف ہو گیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس، کسی نے کہا مکہ مکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے، کسی نے کہا مدینہ منورہ جہاں آپ نے وفات پائی۔ صحابی نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننے کا موقع ملا ہے کہ اللہ کسی نبی کی جان صرف اس جگہ نکالتا ہے جہاں اس کو دفن کیا جانا ہوتا ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ کسی نے کوئی ذہن میں بات نہیں رکھی کہ ہاں اب کسی اور سے بھی پوچھیں گے، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، جلسے میں بات سن کے جائیں، دل میں وہ اپنی جگہ کنڈی قائم ہے کہ ہاں پھر بھی پوچھیں گے اپنے کسی مولوی سے کہ یہ بات صحیح ہے نہیں۔ سارے صحابہ نے قبول کر لیا، نعش مبارک کو اس جگہ سے ہٹا کر اسی جگہ قبر کھودی گئی۔ اب یہ جگہ کون سی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک، یہ آپ کا کمرہ ہے، اور حجرہ مبارک کی کتنی وسعت ہے وہ آپ دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدہ کرنے لگتے تو میری پنڈلی پر، ٹانگ پر ہاتھ سے چوکا مارتے، میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کرتے، جب آپ اٹھتے تو میں دوبارہ اپنی ٹانگیں کھول دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالیہ کہہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر کہہ لیں، پیلس کہہ لیں، محل کہہ لیں، اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہو دوسرا آرام سے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اب نماز جنازہ اسی جگہ پڑھنی ہے، کتنی بڑی جماعت ہو سکتی تھی؟ چند لوگ کمرہ شریف میں داخل ہوتے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک غسل کے بعد رکھی گئی تھی۔ 10، 5، 9، 8، 7 مختلف جتنے اندر داخل ہوئے وہ اندر داخل ہوئے، اور باقاعدگی سے جیسے ہمارے یہاں 100، 200، 500، 1000 اور 1 لاکھ کا جنازہ ہوتا ہے، ایسا جنازہ نہیں ہوا، لیکن پورے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے جنازہ پڑھا، شریک ہوئے، لیکن جماعت کا انداز یہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ جگہ کی ضرورت، جگہ کی مجبوری تھی، اور 10، 5 لوگ داخل ہوتے گئے، جنازہ پڑھتے گئے۔ اور یہ سوال عموماً کون کرتے ہیں؟ یہ سوال شیعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بڑے لیے پھرتے ہو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، انتہائی گستاخی سے ان کے اسماء گرامی لیں گے اور کہیں گے کہ جنازے کے وقت یہ کہاں تھے۔ اصل میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنازے کے وقت یہ خلافت کے معاملے کو حل کر رہے تھے۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح ماننے والا ہوں جیسے آپ سارے ماننے والے ہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں حضرت علی کو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، حسنین کے والد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد۔ ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں، بلکہ ان سے بھی ہم زیادہ ان کا احترام اور کرتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا، تم بتاؤ کہ تمہارے علی نے پڑھایا؟ تمہارے مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہ اصل میں ہمارے ہیں۔ لیکن اگر 3 کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر 1 کو کھینچ کے اپنا بناتے ہو، بتاؤ تمہارے علی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا؟ انہوں نے بھی نہیں پڑھایا۔ سارے لوگوں نے اسی طرح جنازہ پڑھایا جس طرح کہ میں نے ایک کیفیت بیان کی ہے، اور آپ کا جنازہ اسی طرح ہوا، اور جتنے لوگ مسلمان، مرد و زن، بچے، بڑوں نے، بچوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے جنازہ پڑھا۔ لیکن ایک جماعت نہیں، اب سمجھ لیں کہ کتنی جماعتیں ہوئی ہوں گی، اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا تھا۔